السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قل آمنت بالله ثم استقم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام بھائیو دوستو بزرگوں، انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اس دنیا میں آئے تو تمام انبیاء آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب انبیاء کی مشترک جو دعوت تھی وہ 4 چیزیں تھی. 4 چیزیں سب انبیاء کے اندر مشترک تھی، اور سب انبیاء نے اپنی امت کو 4 حقیقتوں کو بتایا ہے کہ 4 چیزیں ایسے حقیقت ہے کہ اگر آپ انکار بھی کر دے تو آپ انکار نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ 1-2 آدمی انکار کر لیں گے لیکن وہ اس انکار کی وجہ سے وہ حقیقت تو تبدیل نہیں ہو سکتی. اس میں سے پہلی حقیقت یہ ہے الدنیا فانیہ، یہ دنیا فنا ہونے والی چیز ہے. اس سب کا یقین ہے نا، کوئی تو اس میں کسی کو تو شک نہیں ہے نا. دنیا فنا ہونے والی ہے. تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اپنی امتوں کو بتایا کرتے تھے کہ دنیا فانی ہونے والی چیز ہے. اب ہم دیکھتی بھی ہیں ہمارے آباء و اجداد، ہمارے رشتہ دار کدھر گئے؟ ہمارے دوست جو ہمارے ساتھ کھیلتے تھے، ہمارے ساتھ گپ شپ لگاتے تھے، ہمارے ساتھ کھاتے تھے، ہمارے ساتھ پیتے تھے، اب وہ موجود ہے؟ بہت سے دوست چلے گئے ہوں گے. کوئی کسی حادثے کے اندر وہ وفات ہو گیا ہوگا، کوئی جو ہے مرض کی وجہ سے وفات ہو گیا، کسی کو قتل کیا گیا ہوگا، لیکن چلے گئے اور ہم نے بھی جانا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مبارک ہستی، اللہ پاک فرماتے ہیں اے میرے رسول، اگر میں نے آپ کو نہ بنانا ہوتا تو میں نے دنیا کو ہی نہیں بنانا تھا. اگر میں نے آپ کو نہ بنانا ہوتا، میں نے آپ کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو میں دنیا کو ہی پیدا نہ کرتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے دنیا پیدا ہوئی ہے نا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدھر گئے؟ وفات ہو گئے نا، دنیا سے چلے گئے. تو ہم کون ہوتے ہیں کہ دنیا میں رہ جائیں؟ یہی دلیل ہے نا. تو ہم نے بھی جانا ہے، کسی ایک نے بھی نہیں رہنا ہے. ایک تو یہ ہو گئی. دوسری حقیقت انبیاء علیہم، سب انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی تک سب انبیاء اپنے امتوں کو 4 چیزیں بتایا کرتے تھے. نمبر 1 دنیا فانی ہے. نمبر 2 آپ اس دنیا سے ایک چیز بھی نہیں لے کے جا سکتے ہیں، ایک چیز بھی نہیں لے کے جا سکتے. بہت مثالیں موجود ہیں لیکن قریب 2-3 دن پہلے کی ایک مثال دیتا ہوں. آج کل سب لوگ جو ہے نا وہ موبائل استعمال کرتے ہیں، انٹرنیٹ دیکھتے ہیں. خلیفہ کا انتقال ہو گیا نا دبئی میں، برج خلیفہ بنائی تھی یا نہیں بنائی تھی؟ اس برج خلیفہ کے اوپر اس کی قبر بنی ہے، زمین کے نیچے قبر بنی اس کی؟ زمین کے نیچے. کوئی چیز ساتھ لے کے چلا گیا؟ نہیں. ہمارے پاس ہے کیا؟ وہ اتنا بڑا مالدار آدمی، وہ 1 ریال 1 درہم بھی ساتھ نہیں لے کے گیا، تو ہم کچھ لے کے جا سکتے ہیں؟ یہ دوسری حقیقت ہوتی تھی انبیاء میں کہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے جس کے پاس جو چیز بھی ہے، دنیا کی جتنی سہولیات ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، سونا ہے، جو چیز بھی ہے، وہ ایک چیز بھی آپ نہیں لے کے جا سکتے ہیں. یہ دوسری حقیقت کی. اس سے بھی کسی کو تو انکار نہیں ہے نا. کوئی کسی نے دیکھا ہے قبر میں کسی نے اے سی فٹ کرائی ہو کہ آگے گرمی آ رہی ہے تو قبر میں اے سی لگاتے ہیں، مردے کو سہولت ملے گی؟ ایسے ہے نا. تو دوسری حقیقت یہ ہوا کرتی تھی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کو بتایا کرتے تھے دنیا فانی ہے اور جتنی بھی دنیا کی چیزیں موجود ہے آپ کسی بھی چیز کو ساتھ نہیں لے کے جا سکتے. حدیث میں بھی آتا ہے کہ 3 چیزیں جو ہے وہ قبر تک جاتی ہے، 2 چیزیں واپس آ جاتی ہے، 1 چیز ساتھ میں رہتی ہے. ان کی اولاد اور ان کا جو مال ہے، مطلب جس چارپائی میں اس کو لے کے جایا گیا وہ چارپائی بھی واپس لے کے آ جاتا ہے اور گھر میں رکھ لیتے ہیں. تیسری جو چیز تھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو اپنی امت کو بتایا کرتی تھی، تیسری یہ چیز ہوا کرتی تھی کہ جتنی بھی اعمال ہے وہ سب لے کے جانے ہیں. جتنی بھی اعمال ہے، مال تو ہے، مال جو دنیا کی وہ تو کوئی بھی نہیں لے کے جا سکتا، لیکن جتنی بھی اعمال ہے وہ ساتھ لے کے جانا ہے.
اب یہ نہیں ہے کہ میں نے کسی کو تپڑ مارا ہے، کسی کو گالی دی ہے، یہ والا عمل میں نہیں لے کے جاتا ہوں، اور جو میں نے نماز پڑھی ہے وہ میں قبر میں لے کے جاتا ہوں، ایسا نہیں ہے. پھر چاہے آپ نے اچھا عمل کیا ہے اور چاہے آپ نے برا عمل کیا ہے، پھر ایک عمل بھی پیچھے نہیں رہے گا، سب آپ کے ساتھ جائیں گی. 2 فرشتے ہیں نا جی، ایک نیکی لکھنے والے فرشتہ اور ایک برائی لکھنے والا فرشتہ، تو دونوں کی کتابیں چل رہی ہیں. تو کوئی بھی عمل آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے جو زنا کیا تھا، میں نے جو جھوٹ بولا تھا، میں نے جو گالی دی تھی کسی کو، میں نے کسی کا حق کھایا ہوا تھا، میں نے جو حرام کیا تھا وہ میں نے نہیں لے کے جانا ہے. میں نے جو روزہ رکھا ہے، میں نے جو نماز پڑھی ہے، میں نے جو تلاوت وہ میں لے کے جاتا ہوں. آدمی کبھی کبھی کمرہ منتقل کرتا ہے نا، ایک کمرے سے دوسرے کمرے جاتا ہے، تو جو ضروری چیز ہوتا ہے ڈبل بیڈ ہوتا ہے، مثلا جوتا ہوتا ہے، تولیہ ہوتا ہے، صابن وغیرہ وہ لے کے جاتا ہے. کوئی چیزیں ہوتی ہیں چھوڑو اس کو نہیں لے کے جانا چاہیے، ایسے ہوتا ہے نا. لیکن اعمال کے اندر ایسا نہیں ہوگا. جتنی بھی آپ نے اعمال کیے ہیں دنیا کے اندر، وہ چاہے اچھی عمل ہو چاہے برے عمل ہو، آپ نے لے کے جانا ہے. اور چوتھی جو حقیقت ہے، اب 3 تو ہو گئی نا، دنیا میں ہم نے رہنا نہیں ہے، فانی ہے، دنیا کا مال ہم لے کے نہیں جا سکتے ہیں، اور تیسرا جو ہے سب اعمال لے کے جانے ہیں، مال نہیں لے کے جا سکتے، سب اعمال. چوتھی جو چیز ہے، قیامت کے دن کوئی بھی کسی کو فائدہ نہیں دے گا. قیامت کے دن کوئی بھی کسی کو فائدہ نہیں دے گا. یوم یفر المرء من اخیہ، اللہ پاک اس دن کی ہولناکی کو بیان کر رہے ہیں. کیسا دردناک دن ہوگا، کیسا دردناک. یوم یفر المرء من اخیہ، جب آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے بھاگے گا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنی بیوی سے اور اپنے بچوں سے بھاگے گا. ہم قطر میں کیوں آئے ہیں معلوم ہے نا؟ بیوی بچوں کو پالنے کے لیے. 2 3 سال 4 سال ہم یہاں مسافر کر کے گزارتے ہیں نا، کیوں کرتے ہیں؟ بیوی بچوں کو. اللہ پاک فرما رہے آپ نے اس کے کام بھی نہیں آنا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جب وہ وفات ہو گئی، تو جب اس کو قبر میں رکھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے نا، سب جانتے ہیں اس کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لختی جگر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے محبوب بیٹی، سب سے پسندیدہ بیٹی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو رہا تھا تو بہت رو رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تسلی دی، فرمایا فاطمہ سب سے پہلے آپ مجھے آ کر ملو گی. تو 6 مہینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلی وفات حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی ہوئی. جب ان کو قبر میں رکھ رہے تھے، کسی نے ان کو کہا قبر کو کہ اے قبر تجھے معلوم ہے کہ کون آ رہی ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آ رہی. پتہ ہے جواب میں کیا آیا تھا؟ قبر سے ایک غائبانہ آواز آئی تھی، ایک جواب آئی تھی. کیا آیا تھا؟ فرمایا ہم کسی نسب وسب کو نہیں جانتے، ہم کسی کو نہیں جانتے، ہم صرف اعمال کو جانتے ہیں. قبر سے اللہ کے رسول کی بیٹی کے اوپر یہ آواز آئی تھی. ادھر بھی اللہ کے رسول کی بیٹی ہونے کے ناطے ان کو کوئی ریلیف نہیں ملے گا، کوئی وہ نہیں ملے گا. قبر میں صرف کیا جائیں گے؟ تو سب انبیاء علیہ السلام اپنی امت کو 4 حقیقتیں بتایا کرتے تھے. سب سے پہلے حقیقت، دنیا فانی ہے، کل من علیہا فان، سب چیزوں نے فنا ہونا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، آپ کے رب نے صرف رہنا ہے. کل شیء ہالک الا وجہہ، سب چیز نے ہلاک ہونا ہے، فنا ہونا ہے، صرف اللہ کی ذات میں رہنا ہے. نمبر 2، کوئی بھی چیز آپ دنیا سے نہیں لے کے جا سکتے ہیں. نمبر 3، جتنی بھی اعمال ہے آپ نے سب لے کے جانا ہے، یہ نہیں کہ میں اچھے اعمال لے کے جاؤں گا برے اعمال چھوڑ دوں گا دنیا میں ہی. اور نمبر 4، قیامت کے دن کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا. بلکہ قرآن کی ایک آیات ہے، کفار جب ان سے طلب ہوگی، ایک بعض اوقات ہم بچوں سے کوئی چیز طلب کرتے ہیں نا، اس سے مانگتے ہیں، ہم نے اس سے مانگنا نہیں ہوتا ہے، لینا نہیں ہوتا ہے، لیکن ویسے ہو ایک مذاق کے طور پر، ایک گپ شپ کے طور پر، بیٹا مجھے یہ چیز دے دو. تو اللہ پاک ایک مذاق کے طور پر جب ان سے مانگے گے کہ آپ اپنے نفس کو چھڑانا چاہتے ہو جہنم کے عذاب سے، جہنم، تو وہ کہیں گے جی کیوں نہیں چھڑانا چاہتے. تو فرمائیں گے، اللہ پاک فرمائیں گے فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَىٰ بِهِ، کسی ایک سے قبول نہیں کیا جائے گا، کسی ایک سے نہیں لیا جائے گا. مِلْءُ الْأَرْضِ، پوری زمین بھر کر، ذَهَبًا،
سونے سے اگر پوری زمین بھر جائے اور وہ آدمی اپنے نفس کو چھڑانے کے لیے اللہ پاک کو پیش کرے فَلَن يُقْبَلَ، قبول نہیں کیا جائے گا. کیونکہ قیامت کے دن چھوڑنے کے لیے اللہ پاک کے عذاب سے بچنے کے لیے چیز کیا ہے؟ اعمال ہے. اور آپ سے ایک اور بات پوچھتا ہوں، پاکستان اور بنگلہ دیش کے ساتھ ہے نا جی. بنگلہ دیش واپس کیسے جاؤ گے؟ 2 سال کے بعد، 3 سال، 4 سال کے بعد کیسے جاؤ گے؟ پاسپورٹ رہے گی تو جاؤ گے. جی. پاسپورٹ نہیں رہے گی تو جا سکتے ہو؟ اچھا پاسپورٹ بھی ہے، ٹکٹ نہیں ہے، جا سکتے ہو؟ نہیں جا سکتے. اور ہم کدھر سے آئے؟ سب انسان کدھر سے آئے ہیں؟ جنت سے آئے ہیں نا. اب جنت واپس جانے کے لیے ہم نے جانا تو ادھر ہی ہے نا. اب آپ بنگلہ دیش سے آئے ہو، پاکستان تو نہیں جاؤ گے نا. اور جو پاکستان سے آیا وہ تو بنگلہ دیش نہیں جائے گا نا، اپنی جگہ پہ جائے گا نا. تو انسان کدھر سے آیا ہے؟ تو جنت ہی واپس جائے گا نا. اب جنت واپس جانے کے لیے کیا چاہیے؟ پاسپورٹ جو ہے وہ ایمان ہے، پاسپورٹ ایمانی پاسپورٹ، اور جو ٹکٹ ہے اعمال ہے. واپس جانا ادھر ہی جانا ہے، کیونکہ یہ اصول ہے کہ جو آدمی یا جو چیز جس جگہ سے آیا ہو وہ ادھر ہی اس نے واپس جانا ہے. اب ہم نے جنت سے آئی ہے، آدم ہمارے بابا جو تھے، ہمارے دادا جو تھے، آدم علیہ السلام، وہ کدھر سے نکالے گئے؟ جنت سے نکالے گئے. تو ہم نے واپس ادھر ہی جانا ہے. اب یہ جو تذکرے ہوتے ہیں، جو تبلیغ والے ہوتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں، جو ہمیں بیان کرتے ہیں، وہ اسی لیے تذکرہ کرتے ہیں. اب دیکھیں نا، ہم 5 منٹ بیٹھ جاتے ہیں نا، 5 منٹ 10 منٹ بیٹھ جاتے ہیں تو ہمیں شوق لگ جاتا ہے کہ یار یہ عمل کرنا ہے، گناہ سے چھوٹنا ہے. 5-10 منٹ. اور ہم دنیا میں کتنا ٹائم گزارتے ہیں؟ پورا 24 گھنٹے گزارتے ہیں. ایک ساتھی کہہ دیتا ہے میں نے موبائل کا کام شروع کیا تھا، بہت فائدہ ہو گیا، مجھے بہت پروفٹ ہوا. ہم سوچتے ہیں یار موبائل والا کام شروع کرنا چاہیے. دوسرا آدمی بولتا ہے میں گاڑی یا ٹیکسی چلا رہا ہوں، اس میں بہت فائدہ ہے، یہ والا کام شروع کرنا چاہیے. تیسرا ساتھی بولتا ہے میں نے سبزی کا دکان کھولا. اب جتنے تذکرہ ہم ادھر سنتے ہیں دنیا کی، وہی شوق بڑھتا ہے. اب جب ہم دین کی بات سنیں گے نہیں تو شوق کدھر سے بڑھے گا؟ صحابہ کرام آپس میں دوستوں کو بولتے تھے آ جاؤ تذکرہ کرتے ہیں ایمان کا. صحابہ کرام آپس میں بولتے تھے ایک دوسرے کو آ جاؤ کیا کرتے ہیں؟ ایمان کا تذکرہ کرتے ہیں. اب ایمان والوں کو ایمان والا تذکرہ ہی فائدہ دے گا نا. اب آپ آدمی بیٹھا ہے دنیا کر رہا ہے، اس کو شوق بڑھے گا کہ میں تہجد میں اٹھ جاؤں 2 رکعت نفل پڑھوں. اس کو شوق بڑھے گا کہ میں عشاء سونے کے بعد سونے سے پہلے میں سورۃ الملک پڑھوں. تو جب ہم اس طرح محفل میں بیٹھیں گے، جب علماء کے پاس بیٹھیں گے، جب تبلیغی حضرات کے پاس بیٹھیں گے. اور میں دوسری بات آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، کسی تبلیغی حضرات نے آپ سے ابھی تک چندہ مانگے؟ نہیں مانگے نا. تو کیا مطلب ہے اس کا؟ بھئی وہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، اور اس کے اندر یہ درد ہے کہ یہ میرا دوسرا ساتھی یہ کیسے نیک عمل کرنے والا بن جائے. اچھا آپ لوگوں نے ایک حدیث سنی ہوگی کہ آدمی تب تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کر لے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. یہ حدیث سنا ہے نا؟ سب نے سنا ہے نا؟ اور اس کا کیا ہم مطلب نکالتے ہیں؟ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ میں جنت پسند کرتا ہوں، میرا بھائی بھی جنت والا ہو جائے. عام طور پر تو ہم یہ پسند کرتے ہیں نا، اس حدیث کا ہی مطلب لیتے ہیں کہ میں اپنے لیے یہ والا کپڑا پسند کرتا ہوں، میں بھائی کے لیے بھی یہ والا کپڑا پسند کرتا ہوں. میں اپنے لیے یہ ٹوپی پسند کرتا ہوں، بھائی کے لیے یہ ٹوپی پسند کرتا ہوں. میں اپنی گاڑی پسند کرتا ہوں، یہ بھی پسند کرتا ہوں. میں اپنے لیے یہ والا عطر پسند کرتا ہوں، بھائی یہ نہیں ہے. اس ایک حدیث سے تبلیغ کا کام ثابت ہے. تبلیغ کے کام کے لیے زیادہ آیات، زیادہ اس کی ضرورت نہیں ہے. وہ تو ہے، اور بھی انبیاء سب کا کام یہ تھا، لیکن ایک حدیث سے پورا تبلیغ کا کام ثابت ہے. کیوں؟ بھائی اگر آپ اپنے لیے جنت چاہتے ہیں تو آپ تب تک ایمان والا ہو نہیں سکتا جب دوسرے آدمی کے لیے جنت نہیں مانگو گے. آپ اگر اپنے لیے جہنم سے پناہ مانگتے ہو تو آپ تب تک ایمان والے ہو نہیں سکتے جب تک دوسرے بھائی کے لیے جہنم سے پناہ نہیں مانگو. آپ اگر قبر کے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تب تک آپ ایمان والے ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنے بھائی کے لیے قبر کے عذاب سے پناہ نہ مانگو. تو پھر بھائی ان کے پاس جانا ہے یا نہیں ہے؟ جو ہمارے بھائی غفلت میں پڑی ہوئی ہے، جو ہمارے بھائی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے ہیں، ان کے پاس پھر ہم نے جانا ہے یا نہیں جانا ہے؟ خود بھی نماز پڑھنی ہے، بھائیوں کو بھی نماز کے لیے لے کے آنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک آدمی کا ایک ہوٹل ہوتا ہے یا ایک دکان ہوتا ہے، اس سے منافع آتا ہے. اگر اس کے 2 ہو جائے تو کتنا منافع آئے گا؟ 3 ہو جائے، 4 ہو جائے. اب آپ خود نماز پڑھ رہے ہیں، فائدہ ہے نا، اللہ کی رضا ہے.
آپ کی وجہ سے ایک اور آدمی نماز پڑھنے لگ جائے, ڈبل ہو جائے. اس کے علاوہ ایک اور. اچھا ایک اور بات, قیامت کے دن اللہ پاک اپنے بندے کو بلائے گا اور اس کو اعمال نامہ دکھائے گا. اعمال نامہ جانتے ہو نا, اس کو اعمال نامہ دکھائے گا. وہ کہے گا یہ میرا اعمال نامہ نہیں ہے. اللہ پاک فرمائیں گے آپ کا عمل نامہ ہے, وہ میرا نہیں ہے. اس میں لکھا ہوگا آپ کے فلانا عالم بن گیا, فلانا قاری بن گیا, فلانے نے ایک مسجد بنائی, فلانا جو ہے وہ روزے رکھ رہا تھا, فلانا جو ہے وہ نمازیں پڑھ رہا تھا, فلانا تہجد کر رہا تھا. آپ نے ایک آدمی کو دعوت دی ہوگی, وہ تبلیغ کے کام میں لگا ہوگا, اور جا کے انہوں نے دوسرے آدمی کو دعوت دی ہوگی, اس کا بیٹا عالم ہو جائے گا, اس کا بیٹا حافظ ہو جائے گا, اس کا بیٹا قاری ہو جائے گا. وہ سب آپ کے عمل نامے میں آ رہا کاؤنٹ ہو رہا ہے. وہ بندہ قیامت کے دن انکار کرے گا, اللہ میرا عمل نامہ نہیں ہے یہ. اللہ پاک فرمائیں گے آپ کا عمل نامہ ہے. اس میں علماء ہوں گے, اس میں قراء ہوں گے, اس میں حفاظ ہوں گے, اس میں تہجد والے ہوں گے, اس میں روزہ رکھنے والے ہوں گے. تو تبلیغ والا کتنا زبردست کام ہے. ایک آدمی بھی اگر آپ کی وجہ سے صحیح راستے کے اوپر آ جائے, آپ یقین کیجئے آپ کی مغفرت کا ذریعہ بن گیا. سبحان اللہ. ایک آدمی بھی اگر ہماری وجہ سے, دیکھو میں خود نماز پڑھتا ہوں تو شاید مجھ سے ریا ہو جائے کہ یار یہ امیر صاحب دیکھ رہے تو میں تھوڑا لمبا نماز پڑھ لیتا ہوں. اپنے عمل کے اندر ریا ممکن ہے, لیکن میں نے ایک دوسرے آدمی سے نماز پڑھوائی, اس میں تو میں نے ریا نہیں کی نا, اس نے پڑھی, لیکن اس کی نماز کا پورا ثواب مجھے ملے گا, اور اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. کتنا بہترین کام ہے. اور پھر یار کتنا بہترین کام نہیں ہوگا جو خود اللہ کے رسول نے کیا ہو. یا اللہ, عجیب عجیب کارگزاریاں ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے ایک چاند آ گیا, یعنی پورا مہینہ گزر گیا, دوسرا چاند آ گیا, تیسرا چاند آ گیا, اللہ کے رسول کے گھر کے اندر آگ نہیں جلی. کیا مطلب کہ کوئی کھانا نہیں پکا. ہم تو نعمتوں کے اندر ڈوبی ہوئی ہے, دن کے اندر 3-4 بار کھانا کھاتے ہیں, اے سی والی گاڑیوں میں گھومتے ہیں, اے سی والے کمرے میں رہتے ہیں, پانی جو ہے آپ واش روم کے اندر جاؤ, نہاؤ, 10-15 منٹ لگاؤ, 20 منٹ لگاؤ. کون سی نعمتیں اللہ پاک نے ہمیں نہیں دی ہے. اللہ کے رسول کے گھر کے اندر جو میں نے شروع میں بات کی کہ اللہ پاک فرماتے ہیں اگر میں نے آپ کے چہرے مبارک کو نہ بنانا ہوتا تو میں نے دنیا کو نہ بنایا ہوتا. تو اس رسول کے گھر کے اندر 3 مہینے سب بیویوں کے گھر کے اندر کھانا نہیں پک رہا ہے, اور ہمارے پر کتنی نعمتیں ہیں, اور پھر بھی یقین کرو ہم کتنے ناشکرے ہیں, پھر ہم ناشکر کرتے ہیں. دوسرے آدمی کے ساتھ بیٹھتے فون, میرا بہت کام خراب ہے. اللہ کے بندو شکر ادا کر, لئن شکرتم لازیدنکم. اللہ پاک فرماتے ہیں تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں زیادہ دوں گا. اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ پاک فرماتے ہیں اعملوا آل داؤد شکرا وقلیل من عبادی الشکور. اے آل داؤد, باقی عمل کرتے تھے, روزہ بھی رکھتے تھے, نماز بھی پڑھتے, اس زمانے کے مطابق جو نماز سب کچھ کرتے تھے. اللہ پاک پھر بھی اس کو دعوت دے رہے ہیں قرآن میں, اعملوا آل داؤد شکرا, اے آل داؤد شکر ادا کر لیا کرو. وقلیل من عبادی الشکور, اور شکر کرنے والے بندے بہت تھوڑے ہوتے ہیں. اور شکر کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے, وہ عمل بھی وہ نعمت بھی رہتی ہے, ایک تو وہ ضائع نہیں ہوتی ہے, وہ نعمت انسان کے پاس رہتی ہے, اللہ پاک واپس چھینتا نہیں, اور اس میں اضافہ بھی ہوتا ہے. اب ہمارے پاس سب سے بڑی نعمت اللہ کی کیا ہے, ایمان ہے نا. اب ایک تو ایمان کے اوپر شکر کرنا ہے, دوسرا لوگوں کو بھی بتانا ہے, لوگوں کو بھی ایمان کی طرف بلانا ہے. اور ذرہ جو ہوتا ہے نا, ذرہ یہ شاید خوردبین کے اندر بھی نظر نہ آ جائے. آپ کبھی رمل اٹھاؤ نا تو آپ رمل میں سے ایک ذرہ نہیں نکال سکتے. کوئی نکال سکتا ہے, کسی نے بھی نکالا ہے, نہیں نکالا. اللہ پاک فرماتے ہیں قیامت کے دن جس کے دل کے اندر اس ذرے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو جنت میں ڈالیں گے. سبحان اللہ. اتنا تھوڑا سا ایمان. اللہ کے بندو ہمارے پاس تو الحمدللہ پورا ایمان ہے, الحمدللہ پورا ایمان ہے. اللہ کو مانتے ہیں, اللہ کے رسول کے مانتے ہیں, ان کو صحابہ کو مانتے ہیں, نماز کو مانتے ہیں, روزہ کو مانتے ہیں. ماشاءاللہ سب نے روزے رکھے ہوں گے, رمضان گزر گیا, سب کرتے ہیں. الحمدللہ ہمارے ساتھ تو ایمان ہے. لیکن ایک بات یہ ہے, جتنی بڑی دولت ہوتی ہے اس کے اتنے بڑے دشمن بھی ہوتے ہیں. لوگ بینک لوٹتے ہیں نا, ہوٹل تو کوئی نہیں لوٹتا, ادھر تو کانا ہی پڑا ہوتا ہے نا. بینک لوٹتے ہیں نا, بینک میں پیسہ ہوتا ہے.
اب آپ کے پاس جتنا بڑا ایمان ہے، جتنی بڑی نعمت ہے، دنیا و ما فیہا سے بہتر چیز ہے، تو اس کے لیے دشمن بھی پھر ہوگا، شیطان ہوگا، ہمارے سے گناہ کروائے گا، ہمارے سے ناشکری کروائے گا، ٹھیک ہے نا. یہ چیز جب کریں گے تو پھر آپ کا ایمان کمزور ہوتا چلا جائے گا. تو اس کی حفاظت کے لیے ہم نے اپنی ایمان کے لیے پہلے اپنی فکر کرنی، اپنی ایمان کے لیے، دوسروں کے ایمان کے لیے ایسے مجالس میں بیٹھنا ہوگا، تعلیم میں بیٹھنا ہوگا، مشورے میں بیٹھنا ہوگا، امت کی فکر کرنی ہوگی. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہے، نام سنا ہوگا، وہ بہت مالدار صحابی ہے. ایک دفعہ پورے مدینہ والوں کے لیے انہوں نے دعوت کر رکھی تھی. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، ایک صحابی اس گزر رہے اور فرمایا اے ابو ہریرہ، آپ کو پتہ نہیں کہ عبد الرحمن ابن عوف نے دعوت کر رکھی ہے پوری مدینہ والوں کی؟ تو مجھے معلوم ہے. کہتا آپ نے جانا نہیں؟ کہتا میں جا رہا ہوں، لیکن میں تھوڑی دیر بیٹھ رہا تھا کہ میں یہ فکر کروں کہ یہ اللہ پاک کا اتنا بڑا دین یہ میری زندگی میں، پوری عالم انسان کی زندگی میں کیسے آئے گا؟ تو فرمایا اس صحابی نے اللہ کی قسم عبد الرحمن ایسی 1000 دعوت بھی کرے، آپ کی اس فکر کے عمل اجر کو نہیں پہنچ سکتا. اللہ کے بندو 2 منٹ 5 منٹ ادھر بیٹھ کے فکر کریں گے کہ میرا یہ بھائی جو میرے ساتھ روم میں رہتا ہے وہ کیسے نماز پڑھنے آئے گا، اتنی بڑی دعوت سے اس کی بڑی اجر ہے. ایک آدمی پورا اونٹ ذبح کر دے، گائے ذبح کر دے، صدقہ کر لے، اچھی بات ہے، صدقہ اچھی بات ہے، میں وہ نہیں، لیکن یہ فکر جو ہے، اس فکر کا کوئی قیمت نہیں اس دنیا میں. میں یہ بتاؤں کوئی قیمت نہیں ہے. اس فکر کی قیمت آپ کو اللہ پاک دیں گے. کیونکہ جب آدمی پریشان ہوگا، فکر مند ہوگا کہ یہ میرا بھائی جو ہے، یہ میرا دوست جو ہے، اور ایک بھائی دوستوں کے علاوہ گھر والوں کے بھی ہمارے اوپر حقوق ہیں. گھر والوں کے حقوق ہیں یا نہیں ہے؟ یا صرف اس کے لیے پیسہ کمانا ہے؟ اب ہم روزانہ فون کرتے ہیں اگر یا نہیں کرتے ہیں؟ اس فون میں گھر میں بھی تذکرہ چلایا جائے، ان سے پوچھ لیا جائے میری بیوی آپ نے آج نماز پڑھی ہے؟ 5 نمازیں پڑھی ہیں، اور میرے بچوں نے پڑھی ہے. گھر والوں کی بھی فکر کرنی چاہیے، اور بچوں کو بھی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ بچوں کی تربیت آپ لوگوں کے ذمہ ہے. اور ایک بات بتاؤں، اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ. یہ بچے جو ہمارے ماتحت ہوں گے، بچے بھی ہمارے ماتحت ہیں. اب ہم تو کوئی گورنر وزیر تو نہیں کہ پوری لوگ بھی ہمارے، جو لوگ آپ کے نیچے ہوں گے، آپ کسی کمپنی میں آپ کو تھوڑا سا عہدہ مل گیا جو آپ کے نیچے ہے، قیامت کے دن اللہ پاک فرمائیں گے، وہ لوگ کہیں گے وَقَالُوا رَبَّنَا، اے ہمارے رب، اِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا، ہم نے اپنے بڑوں کی تابعداری کی، فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ، انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، غلط راستے کے اوپر لگا دیا. رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، یا اللہ ان کو دوگنا عذاب دے اور ڈبل عذاب. اگر ہمیں ایک عذاب ملتا ہے ان کو 2 عذاب دے. وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور ان کے اوپر سب سے بڑی لعنت ہو. میں بتا رہا ہوں اگر آپ نے صرف فکر کی ہی اپنی بیوی بچوں کی، پیسوں کی، دنیا کی، اور ان کی دینی تربیت نہیں کی، دین کی فکر نہیں کی، ان کی نمازوں کی فکر نہیں کی، یقین کیجئے یہی بیوی بچے آپ کے اوپر قیامت کے دن لعنت بھیجیں گے. اللہ کے بندوں فکر مند ہو جاؤ اپنی بیوی بچوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے. تو یہ فکر کریں گے یا نہیں کریں گے؟ تیار ہے نا ساتھی؟ کیا مطالبات ہے؟ جی ماشاء اللہ. ہمارے سامنے جو بات رکھ دی اس میں نیکی مل جائے گا، لیکن اس کو یہ بات پھیلانا پڑے گا. جب ہم نے جو سنا ہے نا، ہمارا ذمہ داری ہے، اگر ہم نے نہیں نبھائے گا تو پھر یہ بات تو ادھر ہی رہ گیا. نہیں تو کیا کرے، ارادہ کر لے. ہمارا کورس 4 مہینہ ہے، ٹیسٹ 3 دن ہے. ایک ساتھی لکھے، ہم تھوڑا ساتھی کو شاباش دے گا. کون لکھے گا؟ روبے لکھے، کوئی ساتھی منی کوئی لکھ جو انشاءاللہ. یعنی ادھر تو بتایا جو مہینہ کا اندر کو جانا ہے، کوئی جانے والا ہے، مہینہ کا اندر کوئی جانے والا ہے. ساتھی ارادہ فرمائے. شمن بھائی کھڑا ہو جائے، کمر سیدھا کر لیں. আমার লগ্নে যাইবেন, আমি তো যাইতে লেট আছে, আমি তো দেশে না না जो जाने वाला है मुल्लुक, আমরা যারা দেশে যাইতেছি নিকটে, দেখছেন তো 4টা মাসের এরাদা করি. উর্দুতে কত হয়েছে উর্দুতে বলি, ঠিক আছে না? तो 4 महीने के लिए इरादा कर ले इंशाल्लाह. जो कैंसिल होके जा रहे हैं उसके लिए तो आसान है, गर गया तो गिर गया, सही है ना?
कोई कारोबार में लगने से पहले 4 महीना लगे, क्या ख्याल है? वो मेरे लिए है, जैसे बोला ना अभी 4 बात बोला ना उन्होंने, ये 4 बात तो हमारा सामने आई है, तो इरादा तो करेंगे इंशाल्लाह, थोड़ा खड़ा हो जाए इंशाल्लाह। जी जी साथ 4 महीने के लिए 4 महीने के लिए सब एक दफा खड़ा हो जाए, सुबह एक बार दाना जाए। अल्लाह अल्लाह पाक सबको कबूल करे इंशाल्लाह, जाने माने बरकत दे इंशाल्लाह, पूरा दुनिया में सबर करने तौफीक अता फरमाए, अभी बैठे इंशाल्लाह। देखो दुकान उधर में चलेगा क्या? सही है ना, दुकान उधर में चलेगा? उधर में नहीं चलेगा, दुकान बंद करना पड़ेगा। लेकिन जो अभी 100 आदमी खड़ा हो गया तो ठीक है, लेकिन नगद कोई जाने वाला है? जी 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 नगद वाले इरादे फरमाया। जो साथी घर जाने वाले हैं वो नकद इरादे फरमाए। यकीन कीजिए बहुत सस्ता सौदा है, 4 महीने बहुत कम है, 2-2, 3-3 साल गुजार लेते हैं, 4 महीने बहुत कम है, बहुत कम है। और एक दफा आपको इस काम की समझ आ गई, एक दफा फिक्र पैदा हो गई, आप यकीन कीजिए आपका जिंदगी के अंदर अल्लाह पाक दुनिया में भी खुशी भर दे, दुनिया की खुशी, आखिरत की तो अलग चीज़ है, आपको सुकून मिलेगा, आपको सुकून। अंबिया वाला काम है तो उसमें सुकून कैसे नहीं होगा? सहाबे कराम ने जो है ना अपनी अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु इस्तांबुल में पढ़ी हुई, क्यों? वो हमारी तरह पैसा कमाने के लिए नहीं आए थे, वो अल्लाह के रसूल की बात को फैलाने के लिए गए थे। इस्तांबुल में कब्र है उसकी। ये हमारा हाजत है, सही है ना। अभी क्या ख्याल है, जाना चाहिए नहीं चाहिए? तो फिर तो ताज़ा जो सदी जाने वाला आजकल का अंदर, ये महीना का अंदर वो सदी इरादा कर ले, 30 दिन जितना भी कर सकते हैं इरादा, जितना भी कर सकते हैं वो कर ले, जरूर कर ले इरादा, तो जरूर कर ले। चलो ना कर, चलो लंबा नहीं, जाके जो टेस्ट कर, जो नहीं लगाया 3 दिन के लिए तो लगाए, ठीक है ना, आखिरी दर्जा आ गई। देखो आज जो बात सामने बड़ी बेहतरीन सामने बात रखा है, इसकी बात भी अगर हमने समझ में नहीं आया तो जिम्मेदारी है। देखो हमारा तश्कील हो गया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो भेज दिया, हमारा तश्कील हो गया, अभी मैदान में निकलना है। क्या ख्याल है, কি বলেন? দরকার আছে না ভাই? যে কথাগুলো শুনছি এই কথাগুলো আমার দরকার ভাই, যে আমার যে কথা না আমার আপনার আমার নামতে কি আসবে, অনেক হাফেজ, অনেক আলেম, অনেক মাদ্রাসা, অনেক মসজিদ, এগুলো বাইরে এলে না আসবে? কি বলেন, না বাইরে এলে আসবে? নিজের আমলে জান্নাতে যাইতে মানে কোনো গ্যারান্টি আছে নি ভাই? কি বলেন? আসলে দরকার আছে, একটু যারা দেশে যাইতেছে একটু নিয়ত করতে পারেন ভাই। जी जी भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। तौरीक क्या है, तौरीकुल इस्लाम क्या है, तौरीक क्या रास्ता और इस्लाम क्या है? वो तौरीकुल इस्लाम उनके नाम है, तो हम लोग तौरीक मतलब रास्ता और इस्लाम को ढूंढ रहा हूँ हम लोग। माशाल्लाह। अल्लाह खड़ा हो जाए, आपसे शुरू कर लेते हैं। माशाल्लाह। अल्लाह ताला तौरीकुल इस्लाम मेरे अल्लाह कबूल करे इंशाल्लाह, जाने माने बरकत दे इंशाल्लाह, पूरा दुनिया ते सफर करो तौफीक दान दे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक हमने दुनियाते साथी खड़ा करते की नाम मोहसिन मेरे अल्लाह कबूल करे इंशाल्लाह, जाने माने बरकत दे इंशाल्लाह। अल्लाह नूर, सुभान अल्लाह, नूर आलम, सारे दुनिया में नूर लेके सफर करने की तौफीक अता फरमाए। नूर मेरे कबूल करे इंशाल्लाह, जाने वाले बरकत दे इंशाल्लाह। मंजूर भाई अल्लाह मंजूर करे इंशाल्लाह। रशीद भाई अल्लाह कबूल करे इंशाल्लाह, जाने वाले बरकत दे, पूरा दुनिया में सफर करे। अख्तर भाई अल्लाह कबूल करे इंशाल्लाह, जाने वाले बरकत दे, पूरा परेशानी दूर करी दे, विभिन्न हाल जी शरीफुल इस्लाम अल्लाह कबूल करे इंशाल्लाह, जाने वाले बरकत दे इंशाल्लाह। मेरा नाम फरीद है इंशाल्लाह, बाहर मुल्क के लिए सफर के लिए तैयार है, अल्लाह हमको कबूल करे इंशाल्लाह जी। और साथी इरादा कर ले इंशाल्लाह भाई, इरादा करके तो अभी एक निकी ले भाई, कोई जैसे बताया ना अभी मैदान में कोई किसी को कुछ देने वाला नहीं है, अभी कुछ कमाने का मौका है, ठीक है जी 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 भाई, इरादा करने वाला है, अल्लाह खुशी शैतान लगा मोहम्मद हसन भाई अल्लाह कबूल करे इंशाल्लाह, जाने वाले बरकत दे, पूरा दुनिया तो सफर करे तौफीक दे इंशाल्लाह, दुआ हो जाएगा इंशाल्लाह। और एक बात सुन ले, एक बात सुन ले, एकटू सुने, एक बात सुन ले, छोटा सा वाक़या है। इमाम साहब क्या कर ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर एक आदमी जो था वो पूरा ज़िंदगी गुनाह करता रहा, पूरा ज़िंदगी क्या करता रहा? गुनाह करता रहा। उसका जब वो मरने के करीब था, उसकी बीवी के पेट में बच्चा था, अभी पैदा नहीं हुआ था। बीवी के लिए नसीहत की, मैं तो पूरा ज़िंदगी गुनाह किया, कोई मैंने कुछ भी अच्छा काम नहीं किया, ऐसा करो मेरा बच्चा पैदा हो जाए ना, इसको अल्लाह के दीन के लिए वक़फ़ कर दो, दे दो, ठीक। कुछ ज़माने के बाद ईसा अलैहिस्सलाम अब नबी है, वो तो ज़माने का सब चीज़ उसके सामने होता है, अल्लाह उसको कोई भी चीज़ दिखा सकते हैं, वो कुछ हो सकता है। वो एक कब्र के ऊपर गुजर रहे थे, उस कब्र को अजाब मिल रही थी, क्या मिल रहा था? अजाब। चले गए,
2 दिन बाद, 3 दिन बाद, हफ्ता बाद, 10 दिन बाद वो वापस उसी कब्र से आ रहे हैं, उस कब्र के ऊपर अल्लाह की नूर बरस रही है, सुभान अल्लाह, उसी कब्र के ऊपर अल्लाह की नूर रहमत बरस रही है। क्या वजह है? ईसा अलैहिस्सलाम अब नबी है, वो अल्लाह के पास कलाम करता है, बात करता है, उसको पता चलता है। अल्लाह से पूछा है, अल्लाह अजीब सा मंजर मैंने देखा, मैं इधर से जा रहा हूँ, इस कब्र को अजाब मिल रही है, वापस आ रहा हूँ, इस कब्र के ऊपर रहमत बरस रही है। अल्लाह पाक ने फरमाया, ए ईसा, ये आदमी पूरी जिंदगी में कोई नेक अमल नहीं किया, मरने से पहले अपनी बीवी को नसीहत की, मेरा बच्चा अगर पैदा हो जाए उसको अल्लाह के दीन के लिए वक्फ कर दे। आज इसका बच्चा मदरसे में पढ़ने गया है और पढ़ा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसका बच्चा मुझे रहमान और रहीम कह रहा है, मुझे शर्म आती है, इसके बाप को अजाब दूंगा। सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के ऊपर इतनी बड़ी, उसके बाप से अब हम खुद अमल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? आप खुद सोचिए। इस वजह से साथी बुखल से काम न रहे, खड़े हो जाए 3-3 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, महीना के लिए, 40 दिन के लिए, जितना भी हो सकता है। तो साथी जो एक एक नीक की अल्लाह के नजदीक बहुत कदर है उसकी। मैं कौन कितना दिन के लिए है? चलो मुल्क जाएगा तो वक्त लाएगा, थोड़ा हाथ खड़ा कर बैठे नहीं, जब अल्लाह तौफीक देते मुल्क जाएगा तो वक्त लाएगा, ठीक है इंशाल्लाह। अल्लाह सबको कबूल करे। ये जब काल है ना, काल जुमेरात है, एक दिन के लिए ये नगद सजता है, ये तो बहुत कम, कल के लिए माशाल्लाह भाई का साथ उलमा का साथ, हमारे एक जमात उलमा का साथ होगा या एक इधर होगा, खड़े हो जाए जो साथ नहीं इधर ही रहो, नाम लिखेगा इंशाल्लाह, नाम लिख लेते। ये हर एक ही दिन है, नेकी में कोई देर नहीं करना। पहले किसका नाम आ जाए? जुबैदुल्लाह, अल्लाह कबूल करे इंशाल्लाह। नूर आलम भाई, अल्लाह कबूल करे इंशाल्लाह। अब चार अंगुली उठाएगा, नहीं 4 साथी के तैयार करेगा इंशाल्लाह इरादा करेगा 4 साल से। सुमन भाई, मुनीर भाई जी, तोरिकुल इस्लाम माशाल्लाह, अख्तर भाई, मंजूर भाई, इब्राहिम खलील माशाल्लाह। देखो नबी का नाम है, वो वेट किया अभी तक माशाल्लाह। इब्राहिम खलील, अल्लाह कबूल करे इंशाल्लाह। जी जी, मोहम्मद एरशद भाई, अब्दन शमसू भाई, अल्लाह कबूल करे इंशाल्लाह। कल देखो हम टेलीफोन करके आपको ढूंढना नहीं, कल बिस्तर का साथ इधर होना है माशाल्लाह इंशाल्लाह। बिस्तर का आपकी वजह से जमा रुक जाए, लेट हो जाए, हम चाहते हम पहले आ जाए। हर अमल का एक तो गुरुला होता है, पहले हम आ जाता हूँ, ठीक है इंशाल्लाह। खाने से फारिग होके पहले खाने से फारिग होके इधर आ जाए, बाद में हम थोड़ा आगे पीछे हो जाए, लेकिन हम पहले तैयार रहे, सही है ना। और आप लोग जो अभी तैयार नहीं, शायद अंदर अंदर तैयार है, शर्म से नहीं बोल रहा है, शायद आप तैयार है, हमारा अच्छा गुमान हो, बिल्कुल बिल्कुल सब साथ, लेकिन हम आ जाए बिस्तर का साथ, ठीक है इंशाल्लाह। आपस में मशवरा कर ले, कोई काम है दूसरे साथी के जिम्मे लगाए, आप ये रूम की सफाई है, ये एक साथी कर ले, दूसरा साथी जाए, दोनों को इंशाल्लाह सवाब मिलेगा। हमारा सबकी हाजत है, हाजत के बारे में आप लोग भी रोए, इमाम सब भी इंशाल्लाह दुआ करेगा। थोड़ा कंपनी का थोड़ा हालत थोड़ा खराब है, इसके लिए दुआ करिए। हम बहुत आदमी हैं, हर एक किस्म का परेशान है, अल्लाह ताला अल्लाह पाक इंशाल्लाह अपने परेशानी दूर करे। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين ولا تخفي الصدور. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر وعذاب الحشر وعذاب جهنم ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا ولأولادنا ولجميع المؤمنين يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين. يا أرحم الراحمين.
یا اللہ ہماری تمام گناہوں کو معاف فرما، آمین۔ ہمارے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما، بھول کر کی ہے، جان بوجھ کر کی ہے، کسی بھی حالت میں ہم سے گناہ ہوئی ہے، سب گناہوں کو معاف فرما۔ سر سے لے کر پیر تک پورے کی پوری گناہوں کے اندر ڈوبی ہوئی ہے، یا اللہ آپ کی طرف ہمیں التجا کرتے ہیں، آپ سے مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں کسی اور کا محتاج نہ بنا، اپنے در کا محتاج بنا، یا اللہ آپ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ آپ جانتے ہیں ہم چھوٹی چپ کے خاموشی سے جب اکیلے ہوتے ہیں ہم کیا کیا گناہ کرتے ہیں، آپ ستار العیوب ہے، یا اللہ آپ نے ہمارے اوپر پردہ ڈالا ہے، واللہ ہمارے گناہ دنیا کے اندر ظاہر ہو جائے لوگ ہمیں جوتوں سے مار لیں گے، لیکن آپ جیسے رحیم ذات، آپ جیسے ستار ذات ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ فرمایا ہے، یا اللہ قیامت کے دن بھی ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ فرمایا اور ہمیں بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل فرمایا۔ بہت گناہ گار ہے، یا اللہ ہم آپ کے سامنے اعتراف کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے سے جتنی بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں، جتنی بھی لغزشیں ہوئی ہیں، اور سب سے بڑی کوتاہی تو یہ ہے کہ یا اللہ آپ کے رسول نے، آپ کے صحابہ کرام نے ہمارے تک دین پہنچایا ہے، ہم آگے نہیں پہنچا رہے، سب سے بڑی گناہ تو ہم سے یہ ہو رہی ہے، یا اللہ اس گناہ کو معاف فرما، یا اللہ آج تک ہم جتنی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو ذبح کر رہے تھے، ان پر عمل نہیں کر رہے تھے، آج کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہمارے لیے دین کے اوپر چلنا آسان فرما، یا اللہ جتنے بھائی اس مجمع کے اندر بیٹھے ہیں یا اس مجمع میں نہیں ہے، ہم سے دعاؤں کی توقع رکھتے ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کے حاجات کو پورا فرما، سب کی بیماریوں کو آپ شفاء کامل عطا فرما، جن کے والدین بیمار ہے، جن کے عزیز و اقارب بیمار ہے، ہسپتالوں میں ہے، گھروں میں ہے، یا اللہ سب کو آپ شفاء کامل عاجل عطا فرما، یا اللہ اس مجمع کے اندر یقیناً حاجت مند ساتھی ہوں گے، مقروض ساتھی ہوں گے، جن کے اوپر قرضہ ہوگا، یا اللہ اپنے غیب کے خزانوں سے، دنیا کے اندر ہمارا کوئی نہیں ہے آپ کے سوا، یا اللہ آپ سے ہی مانگ رہے ہیں، اپنے غیب کے خزانوں سے، یا اللہ ان بھائیوں کی قرضوں کی خلاصی کی صورت عطا فرما، یا اللہ جتنی بھی بے روزگار ہے ان کو حلال روزگار عطا فرما، جتنی بھی ساتھی بھی بے اولاد ہے، یا اللہ ان کو نیک صالح نرینہ اولاد فرما، یا اللہ جو لوگ اپنے بچیوں کے رشتوں کے سلسلوں میں پریشان ہیں ان کو نیک صالح رشتے عطا فرما، جوڑ کی شادی کے لیے آسان فرما، یا اللہ ان کی شادیاں آسان فرما، جو لوگ پریشان ہیں اپنے بچوں کے بارے میں اللہ ان کے لیے آسانی فرما، یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں آپ سے مانگی وہ سب ہمیں بھی عطا فرما، جن فتنوں سے، جن شرور سے، جن چیزوں سے اللہ کے رسول نے آپ سے پناہ مانگی ہے ہم بھی ان سے پناہ مانگتے ہیں، کہ اللہ ہمیں ان چیزوں سے پناہ عطا فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک، جزاک اللہ خیر۔